شادی کی پہلی رات ہی شوہر کمرے میں آیا تو شدید غصے میں مبتلا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ خیر، یہ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ تبھی میرا شوہر میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کبھی بھی غلطی سے میرے کاموں میں ٹانگ مت اڑانا۔ اگر کبھی کوشش بھی کی تو طلاق دے کر یہاں سے چلتا کروں گا، کیونکہ مجھے شوہروں کے معاملات میں بولنے والی بیویوں سے شدید خار ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں تو حیران و پریشان رہ گئی کہ کوئی اپنی نئی نویلی دلہن سے اس طرح سے بات کرتا ہے، لیکن اس وقت اپنے شوہر کو غصے میں دیکھ کر صرف ہاں میں سر ہلا گئی، اور میرا شوہر وہاں سے اٹھ کر کمرے میں موجود الماری میں سے ایک گھڑی نکال کر واپس آیا اور کمرے میں موجود ایک چھوٹے سے دروازے میں داخل ہو گیا، اور اندر سے مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں بہت دیر تک انتظار کرتی رہی، لیکن وہ باہر نہ آیا۔ سارا دن بیٹھ بیٹھ کر میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، کمر بری طرح سے اکڑ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود میں انتظار کرنے لگی۔ مجھے انتظار کرتے کرتے 3.5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اللہ اللہ کر کے 4 گھنٹوں بعد میرا شوہر اس دروازے سے باہر آیا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالا شاپر بندھا ہوا تھا، اور وہ اس ہاتھ پر شاپر لپیٹے باہر چلا گیا۔ میرے اندر تجسس ابھرا کہ جاتے ہوئے تو الماری میں سے گھڑی نکال کر گیا تھا، تو اب واپسی پر آتے ہوئے کالا شاپر کیوں لپیٹا ہوا ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن میں پوچھ نہیں سکتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میں کچھ پوچھوں اور مجھے طلاق ہی نہ دے دے۔ اسی وجہ سے میں خاموش رہی اور میں نے اپنے شوہر سے کوئی سوال جواب نہیں کیے۔ لیکن اب میرے اندر تجسس پیدا ہو چکا تھا اور مجھے جاننا تھا کہ آخر اندر کیا ہے۔ میرے گھر میں میرا شوہر، ساس، نند اور میں، ہم صرف 4 ہی لوگ تھے۔ میری ساس کافی سخت خاتون تھی، اور میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ میرے شوہر کی بھی میری ساس کے سامنے نہیں چلتی تھی۔ وہ جو بھی بات کہتی میرے شوہر کو ماننی پڑتی تھی۔ اس گھر میں آتے ہی سب نے مجھے حیران و پریشان کیا تھا۔ کچھ دن گزرتے گئے، لیکن میں وجہ نہ جان پائی کہ میرا شوہر اس کمرے میں جا کر 4 گھنٹے کیا کرتا ہے، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیسے چیک کروں اس خفیہ کمرے کو، کیونکہ میرا شوہر دروازے پر بہت بڑا تالا لگا کر رکھتا تھا، جس کی چابی بھی ہر وقت اس کی جیب میں رہتی تھی۔ ایک دن میں بازار شاپنگ کرنے گئی تو واپسی پر آتے ہوئے میں نے موبائل والی دکان پر لکھا دیکھا کہ یہاں پر کیمرے بھی دستیاب ہیں، تو میرے دماغ میں فوراً سے پہلے ایک ترکیب آئی، کیوں نہ میں اپنے شوہر کے کمرے میں کیمرہ لگا دوں، اور پھر جب وہ اندر داخل ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ اندر کیا ہے۔ لیکن پھر وہی مسئلہ کہ کیمرہ اندر جا کر کیسے لگاؤں؟ اگر تالا توڑ کر لگایا تو میرے شوہر کو پتہ چل جائے گا۔ دکان والوں سے میں نے کہا کہ مجھے چھوٹے سے چھوٹا کیمرہ دکھاؤ جو نظر نہ آئے، تو انہوں نے مجھے ایک کیمرہ دکھایا اور کہا یہ شرٹ کے بٹن میں فکس ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے فوراً سے پہلے ہی وہی کیمرہ خرید لیا، کیونکہ میں اپنے شوہر کی شرٹ پر بآسانی وہ کیمرہ لگا سکتی تھی۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس کے سارے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھیلائے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آج آپ کون سی شرٹ پہنیں گے؟ تو اس نے جواب دیا کوئی بھی پریس کر کے دے دو۔ میں تو اور زیادہ خوش ہو گئی، اور میں نے جلدی سے اس کی پریس کی ہوئی شرٹ کو اٹھایا اور آنکھ بچا کر وہاں پر کیمرہ لگا دیا، اور ساتھ ہی اس کو آن بھی کر کے اپنے موبائل سے کنیکٹ کر لیا، تاکہ اندر جو کچھ بھی ہو وہ مجھے موبائل پر نظر آ جائے۔ اب مجھے انتظار تھا میرے شوہر کے اس کمرے میں جانے کا، اور میں سکون سے بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ عشاء کے وقت وہ اٹھا اور اس کمرے میں چلا گیا۔ میں نے بھی فوراً سے پہلے موبائل کھولا، لیکن میری بدقسمتی تھی تبھی وہاں میری نند آ گئی۔ وہ بہت اچھے مزاج کی مالک تھی، لیکن اس وقت مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے کمرے سے جلد از جلد چلی جائے، لیکن شاید وہ ارادہ کر کے آئی تھی کہ میرا کام بگاڑنا ہے۔ مجھے دل ہی دل میں اس پر شدید غصہ آنے لگا، لیکن میں نے بہت تحمل سے اس سے پوچھا اسے مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو وہ کہنے لگی جی مجھے آپ سے کام ہے، میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، آپ مجھے اپنا موبائل دے دیں، مجھے اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے۔ میرا دل کیا اس وقت میرے پاس کوئی چیز پڑی ہو اور میں اٹھا کر اس کے سر پر دے ماروں کہ آج ہی اس کو موبائل کی ضرورت آن پڑی تھی، لیکن میری مجبوری تھی
کہ مجھے اس کو موبائل دینا پڑا کیونکہ میرا موبائل کے ساتھ زیادہ کام نہ تھا۔ اگر میں نہ دیتی تو ہو سکتا تھا وہ ناراض ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے اسے موبائل دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے جلدی سے اپنا کیمرہ ڈسکنیکٹ کیا اور موبائل اس کے حوالے کر دیا۔ میرا یہ کام بھی نامکمل رہ گیا۔ اب مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ میں جلد از جلد اس راز تک پہنچ جاؤں گی جو اس کمرے میں چھپا ہوا ہے۔ اگلے دن شام کے وقت میری نند اور اس کی کچھ دوستیں یونیورسٹی سے واپسی پر اس کے ساتھ ہمارے گھر ہی آ گئیں۔ وہ سب بہت ہنس مکھ تھی اور میرے کمرے میں ہی ڈیرا جما کر بیٹھی تھی۔ کافی وقت ہو گیا وہ میرے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ میں نے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ ہم سب نے خوب ہلا گلا کیا کیونکہ کافی دنوں کے بعد مجھے ان کے ساتھ کافی مزہ آ رہا تھا۔ تبھی میرا شوہر اندر آیا۔ باقی سب دوستوں نے تو میرے شوہر کو سلام کیا، لیکن ایک لڑکی فاطمہ میرے شوہر کو دیکھتے ہی شدید گھبرا گئی۔ میں نے اس کی گھبراہٹ کو نوٹ کیا تھا اور مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آخر کی لڑکی اتنا گھبرا کیوں گئی ہے۔ میرا شوہر کمرے سے کچھ ضروری چیزیں اٹھانے کے لیے آیا تھا اور 2 منٹ کے بعد وہ چلا گیا، لیکن اس کے بعد فاطمہ نے ایک ہی رٹ لگائی کہ بس اب مجھے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، اور پھر وہ ہمارے گھر نہیں رکی بلکہ وہ اپنے تمام دوستوں کو لے کر جلدی جلدی نکل گئی۔ میں سوچتی رہ گئی کہ آخر فاطمہ اس قدر گھبراہٹ میں کیوں مبتلا ہوئی، لیکن مجھے اس بات کا جواب معلوم نہ تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس بات کا تذکرہ اپنے شوہر سے کروں، لیکن پھر ایک خوف میرے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھا تھا اور اسی خوف کی وجہ سے میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے پہلے دن ہی کہا تھا کہ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا، نہیں تو میں تمہیں چلتا کروں گا۔ اور میں یہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر خراب ہو اور میرے والدین میری وجہ سے پریشان ہوں۔ میری نند نے موبائل واپس کیا اور کہا اس کا موبائل ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے جلدی موبائل لے لیا اور اس کو جانے کے بعد فوراً سے پہلے کیمرہ کنیکٹ کیا، لیکن یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیمرے میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، سب کچھ کالا کالا ہی دکھائی دے رہا تھا، اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو تھک ہار کر میں لیٹ گئی۔ میں پڑھی لکھی خاتون تھی، اس طرح گھر میں بیٹھ کر اپنا وقت نہیں گزار سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے اجازت لی کہ مجھے نوکری کرنی ہے، تو اس نے مجھے کہا میں نے تمہیں کب منع کیا ہے، تم جو مرضی کرو۔ میں نے نوکری کے لیے اپلائی کیا تو مجھے بہت جلد نوکری بھی مل گئی، اور اس کے بعد میں نے روزانہ آفس میں جانا شروع کر دیا۔ آفس میں بہت اچھے سے دن گزر رہے تھے، لیکن کچھ دن کے بعد آفس والوں نے ایک خواجہ سرا کو بھی نوکری پر رکھ لیا۔ میرے ٹیبل کے ساتھ ہی اس کا ٹیبل تھا، اور وہ خواجہ سرا بھی کافی پڑھا لکھا تھا۔ میرا بہت دل کیا کہ میں اس سے بات چیت کروں اور اس کی زندگی کے متعلق جانوں، کیونکہ آج سے پہلے میں کبھی بھی ایسے لوگوں سے نہیں ملی تھی۔ آفس کے کچھ لوگ تو خواجہ سرا کی جانب تنفر کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور کچھ اس کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آ رہے تھے، لیکن وہ سب کے ساتھ ہی بہت مہذب انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ لنچ بریک ٹائم تھا، میں نے بھی اس سے سلام دعا کیا اپنے باقی کولیگز کی طرح۔ اسی طرح میری یہی روٹین تھی، روزانہ آفس جانا اور اس کے بعد گھر کا تھوڑا بہت کام۔ میں اس بات کو تو مکمل طور پر بھول ہی گئی تھی کہ مجھے کچھ رازوں کا بھی پتہ لگانا ہے۔ اس دن میں نے آفس میں دیکھا کہ وہ خواجہ سرا روتا ہوا مینیجر کے آفس سے باہر نکل رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی اور میں نے اسے روک کر سوال کیا آپ روک کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے جواب دیا جس کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہوں اس نے صرف رونا ہی ہے، اور میری زندگی میں سوائے دکھوں کے کچھ نہیں ہے، اور میں بھی رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا اچھا پھر یہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ میں نے حیران کن انداز میں سوال کیا کہ تم بہت اچھا کام کر رہے تھے، تمہیں نوکری سے کیوں نکال دیا گیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا میری بدقسمتی مجھے کہیں بھی ٹکنے نہیں دیتی، آج بھی آفس میں کچھ لوگ ڈیل کرنے کے لیے آئے تھے اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ڈیل کینسل کر دی، جس کی وجہ سے باس نے مجھے آفس سے نکال دیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں شدید طیش میں آ گئی اور میں نے اس سے کہا تم میرا انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں جھٹ سے پہلے باس کے آفس میں گئی اور جاتے ہی باس کو اچھی خاصی سنا دی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو کام سے مطلب ہونا چاہیے نہ کہ جنس سے۔
अगर वो यहाँ अच्छा काम कर रही हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता इन्हें यहाँ से निकालने का। बॉस ने मेरी बातों के जवाब में जो कहा, इसको सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। बॉस ने मुझे कहा, पहले आप ये तमाम सवालात अपने शौहर से जाकर करें, जिसने इसके साथ मुझसे भी बुरा सलूक किया है। और आपको नौकरी पर भी मैंने इसलिए रखा था क्योंकि आपके नाम के आगे काफी अच्छे बिजनेसमैन का नाम लिखा हुआ था। मैं जब ऑफिस से वापस आई तो वो ख्वाजा सराफ वहां से जा चुका था, क्योंकि शायद वो जानता था कि अब इसका दाना पानी यहाँ से खत्म हो चुका है और इसे कहीं और जलीलो ख्वार होना है। इस वक्त खुद को मैं बहुत बेबस महसूस कर रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी जाऊं और अपने शोहर से जाकर तमाम सवालात के जवाबात मांगूं जो मेरे दिल में पिनप रहे थे। वापसी पर मेरा टकराव मेरी बचपन की दोस्त के साथ हो गया। इसे मिलकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई और इसे साथ लेकर मैं अपने घर आ गई। हम दोनों ने ढेरों बातें की। स्कूल के बाद पहली बार हम दोनों दोस्तें मिली थी और हम दोनों ही बेहद खुश थी। उसने मुझसे मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा तो मैंने ठंडी आह भरकर तमाम बातें इसे बता दी, जिन्हें सुनकर वो बहुत परेशान हो गई और मुझे कहा, तुम अपनी सारी जिंदगी ऐसे कैसे गुजार सकती हो? वो तुम्हारा शौहर है, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, ये सब कुछ जानना तुम्हारा हक है और तुम अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकती। इसलिए अपने तमाम सवालात के जवाबात उससे मांगो। और शादी कोई मजाक नहीं है कि तुम सवाल करोगी और वो तुम्हें तलाक दे देगा। अगर वो तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देता तो तुम्हें अपनी सास को बताना चाहिए या इस बात के बारे में अपने माँ बाप से बातचीत करनी चाहिए। इसकी बातों ने मुझे बहुत हौसला दिया और मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि अब तो मैं सब कुछ जानकर ही रहूंगी। रात को जब मेरा शौहर इस कमरे में जाने लगा तो मैंने उससे पूछा, इस कमरे में ऐसा क्या है जो आप रोज जाते हैं और इतने घंटों के बाद वापस आते हैं? तो मेरा सवाल सुनकर वो घबरा गया और मुझे कहने लगा कि तुम भूल गई हो मैंने तुम्हें पहले दिन क्या कहा था। मैंने कहा, मैं कुछ भी नहीं भूली, लेकिन आपकी जिंदगी के मुतालिक जरूरी बातों को जानने का मेरा पूरा हक है। तो मेरे शौहर ने मुझे कहा, मेरी ये बातें तुम कभी भी नहीं जान सकती, इसीलिए फजूल में कोशिशें ना किया करो। मेरे शौहर ने मुझे माया हिस कर दिया और वो इस कमरे में चला गया। लेकिन एक बात ने मुझे ढारस बंधवा दी कि उसने तलाक वगैरह की कोई बात नहीं की। इसके जाने के बाद मैं अपनी सास के कमरे में आई और तमाम बातें अपनी सास को बता दी कि किस तरह वो कमरे में जाता है और इतने घंटे लगाकर वापस आता है। तो मेरी तरह इन्हें भी हैरत का शदीद झटका लगा और उन्होंने मुझे कहा कि वो इससे जरूर पूछेंगी और उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि सब अच्छा हो जाएगा। अगले दिन मैं अपनी सास के कमरे में जब उनको चाय देने गई तो अंदर से आती आवाजों ने मेरे कदम वहीं पर रोक लिए। मेरी सास मेरे शौहर से सवालात कर रही थी और वो खामोशी से बैठा हुआ था। मेरी सास ने उससे पूछा कि इस कमरे में ऐसा क्या है जो तुम वहां जाते हो, तुम्हारी बीवी को तुम पर शक हो गया है। तो उसने अपनी माँ को जो बातें बताई वो मुझे शदीद दुख में मुब्तला कर गई। उसने बताया कि इसके ऑफिस में ख्वाजा सराफ नौकरी के लिए आया था, साथ में उसकी बहन भी थी। ख्वाजा सराफ बहुत पढ़ा लिखा था और इसे नौकरी की अशद जरूरत थी। इसकी बहन ने भी बहुत मिन्नतें की कि ख्वाजा सराफ को नौकरी पर रख लो और मैंने इस ख्वाजा सराफ को नौकरी पर रख लिया। मुझसे डील करने के लिए वहाँ एक और बिजनेसमैन भी आया हुआ था और इसकी नज़र ख्वाजा सराफ की बहन पर पड़ गई। तो उसने कहा, मुझे ये लड़की चाहिए। और इस ख्वाजा सराफ ने ये बातें सुन ली कि हमने इसकी बहन के बारे में बात की है तो वो हमारे साथ लड़ पड़ा। मैंने बिजनेसमैन को भेजा और ख्वाजा सराफ को सजा देने का सोचा, लेकिन 2-3 दिन के बाद मुझे पता चला कि इस बिजनेसमैन ने एक गिरोह को पैसे देकर ख्वाजा सराफ को अजियतनाक मौत से भी बदतर जिंदगी दी। और इसके बाद इसकी बहन मुझे मिली और उसने मुझे बहुत बद्दुआ दी। इस बद्दुआ के बाद मैं एक पल सुकून से ना रह सका और ख्वाजा सराफ की बात जानने के बाद मेरी रूह लरस गई और मेरे ज़मीर ने मुझे बहुत मलामत किया कि इस मासूम के साथ बहुत बुरा हुआ और यही चीज़ मेरे दिल को एक पल के लिए भी चैन नहीं आने देती थी। इस बारे में मैंने अपने दोस्त से बात की तो वो मुझे एक आमिल बाबा के पास लेकर गई। तो आमिल बाबा ने मुझे कहा, मैं किसी खुफिया कमरे में बहुत सारे खरगोश पाल लूँ, रोज़ाना इनके पास काफ़ी वक्त गुजारूँ, इनकी खुराक का खास ख्याल रखा करूँ, मेरे दिल को काफ़ी तसल्ली बनेगी। और इसी वजह से मैंने अपने इस कमरे में खरगोश रख दिए और मुझे वाकई ही इसके बाद वक्त गुजार कर बहुत सुकून मिलता है। जिस रात मेरी शादी थी
جب میں اپنے خفیہ کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا میرا ایک خرگوش شدید بیمار ہے اور اس کی تھوڑی ہی دیر بعد وہ مر گیا۔ اس چیز نے مجھے بہت دکھ دیا۔ میں نے ہاتھ میں کالا شاپر لپیٹ کر اس میں اس خرگوش کو رکھا تاکہ میری بیوی کو پتہ نہ چل سکے، اور باہر آ کر اس کو دفنا دیا۔ اور اپنی بیوی کو بھی میں نے پہلے اس لیے باور کروایا تھا کہ مجھے کسی سوالات کے جواب نہ دینے پڑے۔ جب میں نے اپنے شوہر کی یہ ساری باتیں سنی تو میں لرز سی گئی کہ دل کو سکون پانے کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ مجھے پختہ یقین تھا کہ فاطمہ ہی اس خواجہ سرا کی بہن ہوگی جو میرے شوہر کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے اپنی نند سے نمبر لے کر فاطمہ سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ ہاں، آپ کے شوہر کے دوست نے بہت بڑا گناہ کیا تھا اور ہمیں بہت اذیت پہنچی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ اب نوکری دلانے کا کام میرا ہے، اور میں بھی پرسکون ہو گئی۔ میری ساس نے میرے شوہر کو سمجھایا کہ تمہیں یہ تمام باتیں اپنی بیوی کو بھی بتانی چاہیے، وہ تمہاری شریک حیات ہے، تمہیں تمام عمر اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس کے بعد جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ اس نے وہ تمام باتیں مجھے بتائی اور پھر مجھے خرگوشوں والے کمرے میں لے کر گیا جہاں اس نے طرح طرح کے خرگوش پال رکھے تھے، اور پھر میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ جو میں نے اس پر کیمرہ لگایا تھا اس کو بھی اس نے جان بوجھ کر توڑا تھا۔ تو میں حیران رہ گئی کہ میرے کیمرے والی بات بھی اس کو پتہ چل چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ نماز قرآن میں اس سے بھی زیادہ سکون ہے، اب 5 وقت کی نمازیں پڑھا کریں، آپ کو بے حد سکون ملے گا، اور اس نے میری بات مان لی۔ اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ان کا دن سکون کی دولت سے مالا مال ہے۔ اب ہم لوگ اپنی زندگی خوش و خرم بسر کر رہے ہیں۔